نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منفی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ معزز سامعین حضرات، میرے آپ تمامی حضرات کے درمیان روبرو آ کر گفتگو، روبرو تو نہیں، بذریعہ سوشل میڈیا کلام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ایک ہمارے بڑے اچھے دوست جناب اکرام رضا استخاری صاحب کے ذریعے ایک لنک یوٹیوب پر سوشل میڈیا کی ایک لنک، ایک نیوز چینل ہے نیشنل نیوز نیشن ایسا کچھ کر کے، اس کی ایک لنک آئی، جس کے بعد اسے اوپن کر کے میں نے ایک بڑی لمبی 19-20 منٹ کی ڈیبیٹ سنی، اور اس ڈیبیٹ کا جو خلاصہ کلام وہ یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات پر، اور آج جس کو پہچان کے لیے اہل سنت والجماعت کو بریلوی کہا جاتا ہے، بریلویت پر اور سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات مبارکہ پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کی گئی، جس میں اس ڈیبیٹ میں موجود لوگوں میں سے ایک تو نیوز اینکر تھا، اور دوسرا ایک وہ حیدرآبادی، وہ جو ابھی کچھ روز پہلے ٹی وی پر پھنسا تھا، یہی اینکر جس کی جوتا مار مار کر دھلائی کر رہے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا، وہ جو قرآن پاک کو قرآن کہتا ہے، جس کے خود کے الفاظ درست نہیں ہیں، وہ علم سے کورا کاغذ لا علم 5000 روپے والا مولوی جو بس انتظار کرتا ہے کب مجھے بلایا جائے اور کب 5000 روپیہ دیا جائے، جو تلوہ گیری اور چٹو والا کام کرنے والے تمام لوگ وہاں موجود تھے، جن میں مولانا علی قادری حیدرآبادی لا اعتباری، اور ایک ناپاک بندہ جو وہابیت سے تعلق رکھتا ہے، ایک وہابی مفتی وضاحت کاظمی، اور ایک صوفی بنام صوفی، جن کو صوفی کی ڈیفینیشن، صوفی کا معنی ہی نہیں پتہ کہ صوفیزم ہے کیا، صوفی کہتے کسے ہیں، دنیا کمانے کھانے والے صوفی قیصر حسن مجیدی، اور ایک مولانا شمس الدین رضوی صاحب موجود تھے، اور وہاں پر ایک خاتون موجود تھی جو بہت بڑی اسلامی اسکالر اپنے آپ کو سمجھ کر گفتگو کر رہی تھی۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں عرص عظیم پر گئی تھی علم دین سیکھنے، اور سیدھا آسمان پر چلی آئی ہیں۔ عنبر زیدی نام ہے جن کا، جنہوں نے احادیث کریمہ وہاں پڑھی، اور وہ بھی صحیح سے پڑھ نہ سکی۔ اتنا علم ہے ان کے پاس کہ اس ڈیبیٹ کو اگر آپ خود سنیں تو دیکھیں، جو حدیث پاک نہ پڑھ پاتا ہو، اسے حدیث پاک کا الفاظ نہ ادا ہوتے ہوں، جس سے جو اپنے اتنے کچے ہوم ورک رکھتا ہو کہ ڈیبیٹ میں جا رہا ہے اور اسے کیا بولنا ہے کیا پڑھنا ہے وہی برابر معلوم نہ ہو، ایسے لوگوں کو لے کے ڈیبیٹ کی گئی، اور ڈیبیٹ کی دعوت دینے والے، اس ڈیبیٹ کو کرانے والے، اس پر تمام سوالات قائم کرنے والے، اس ڈیبیٹ پر جو سوالات قائم کیا گیا ہے وہ کرنے والے تھے صوفی اسلامک بورڈ آف انڈیا، کوئی ایک سنستھا، کوئی ایسی کوئی تنظیم وغیرہ ہے، صوفی اسلامک بورڈ آف انڈیا، جس نے اسے آرگنائز کیا تھا، جس میں اینکر نے باقاعدہ سوالات کیے، جس پہ حضرت منان رضا صاحب قبلہ
فاروق خان رضوی مبلغ اہل سنت کے ایک مبلغ ہیں ناگپور کے، ڈاکٹر فاروق خان رضوی صاحب، اور ہمارے بڑے زبردست مناظر اہل سنت جن سے ان کا چھکا چھوٹا رہتا ہے، خاص کر وہ جو کاظمی دیوبندی بیٹھا تھا اور یہ جو حیدرآبادی بیٹھا تھا، ان لوگوں کو زیادہ جن سے پریشانی ہے، صوفی مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب اور فاروق رضوی صاحب اور منان رضا صاحب کے بارے میں انہوں نے کیچڑ اچھالے اور ان کی آڈیو اور منان رضا صاحب کی ویڈیو دکھائی، اور جس میں انہوں نے پاکستان کے ایک عظیم شخصیت، ایک عالم علامہ مولانا آصف اشرف جلالی صاحب کی کئی ویڈیو اور ان کے بیانات ظاہر کیے۔ دیکھیں، میں فقیر قادری ہندوستان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا وطن ہندوستان ہے، اور مجھے ہندوستان سے کتنی محبت ہے یہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں کہ میں دنیا کو اپنے وطن سے محبت کا سرٹیفکیٹ دوں یا یہ بیان کروں کہ مجھے میرے وطن سے کتنی محبت ہے۔ ہاں، بس اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم اس نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام ہیں کہ جس نے 7 سال کی عمر میں جب مکہ شریف میں قبائلی جھگڑا ہوا تھا تو باہر کے قبیلے والے جب مکہ شریف پر حملہ آور ہونے آئے تو سردار قریش کی رہبری میں 7 سال کی عمر مبارک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطن کی حفاظت کا پیغام لے کر مکہ شریف سے باہر نکلے تھے۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے دفاعی پوزیشن سنبھالی تھی اور آپ نے بتایا تھا جس وطن میں رہو اس وطن کی حفاظت کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان کے تمام اہل سنت والجماعت کے مسلمان، یہاں تک کہ بڑے بوڑھے بچے، اپنے خون کے آخری قطرے تک ہندوستان کی سالمیت کے لیے لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم کٹنے، لڑنے، مرنے، مارنے کو تیار ہیں ہندوستان کے دفاع میں، اپنے وطن کے لیے۔ اور آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ بہت دور وہ دن نہیں گیا جب کارگل کا وقت تھا تو ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، اہل سنت نے آواز دی تھی کہ ہم پاکستان کے ناپاک ارادے پہ اسے کامیاب نہ ہونے دیں گے، حکومت ہند ہمیں آواز دے تو ہم خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستانیوں کو ہم ان کے ناپاک سوچ کے ساتھ ہندوستان کی 1 انچ زمین بھی نہیں لینے دیں گے۔ آج بھی ہم اسی خیال پر ہیں، کل بھی اسی خیال پہ تھے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اسی خیال پر رہیں گے۔ یہ بات رہی وطن سے محبت کی۔ وطن سے محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ آصف جلالی صاحب جو اہل سنت والجماعت کے پاکستان کے ایک مبلغ اسلام ہیں، ان کی اپنی ایک تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے، ان کا مدرسہ صراط مستقیم ہے، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے گفتگو کی اور ہندوستان کو یہ کہا کہ ہم ہندوستان کو پاکستان بنا دیں گے یا ہندوستان کو پاکستان بنا لیں گے۔ تو جناب، اگر یہ ان کے قول ہیں تو میرے قول یہاں یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن وہ دن دور نہیں کہ بھارت کے مسلمان پاکستان کو بھی بھارت بنا لیں گے۔ جھگڑا اس بات پہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر لیں گے کیا نہیں۔ یہاں کٹر پنتھی کی بات آئی، انہوں نے کہا کٹر پنتھی۔ میرے بھائی، کٹر پنتھی کہتے کسے ہیں؟ آج کل نیوز اینکر کی سیٹ پہ جو بندہ بیٹھ گیا وہ کٹر پنتھی، آتنکوادی، ٹیررسٹ حافظ سعید سے جوڑا گیا۔ حافظ سعید ایک بڑا آتنکوادی ہے، اس کی آرگنائزیشن ہے، اس کے لوگ خود کش حملہ کرتے ہیں، وہ دہشت گرد معاملے میں پکڑے گئے ہیں، ملوث ہیں، ان کے بارے میں تمام شناخت ہے۔ یہ بتائیں آصف اشرف جلالی صاحب کے کون سے ایسے ٹیررسٹ گروپ ہیں، کون سا ایسا خود کش حملہ ہے، کون سے ایسے ویپنز ان کے پاس سے برآمد ہوئے کہ وہ آتنکوادی ہو گئے، وہ ٹیررسٹ ہو گئے؟ کہاں سے؟ اور کٹر پنتھی، اگر کوئی اپنے مذہب پہ قائم ہے، اپنے مذہب پہ رہنا چاہے، اپنے مذہب کی پابندی کرنا چاہے تو وہ کٹر پنتھی ہو گیا۔ کوئی اپنے مذہب کے ڈیفینیشن بیان کرے تو وہ کٹر پنتھی ہو گیا۔ ہر مسئلے کو آپ اٹھا کے کٹر پنتھی سے جوڑ دیں گے، کیوں؟ ایک طرف آپ کو کٹر پنتھی دکھتی ہے، دوسری طرف کٹر پنتھی نہیں دکھتی۔ وہ اہل سنت والجماعت کے مبلغ پاکستان کے ہیں، ہم ان کی دفاع نہیں کر رہے۔ اہل سنت والجماعت کے عالم ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے حوالے سے جو بات کی تو پھر ہم انہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ صاحب، اگر آپ ہندوستان کو پاکستان بنانے آئیں گے تو علماء اہل سنت اپنا سینہ، اپنی چھاتی لے کے کھڑے ہیں، بارڈر پہ تشریف لائیے، اور انشاءاللہ الرحمن وہ دن دور نہیں کہ آپ پاکستان بنانے آئیں گے ہندوستان کو، ہم پاکستان کو ہندوستان میں شامل کر لیں گے۔ یہ تو جب وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے نا۔ ان لفظوں پہ الجھنے، لڑنے بھڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مسئلہ ہے اس مسئلے پہ؟ انہوں نے بیان دیا تو آپ ہم سے بیان لیجئے، آپ ہمارے پاس کال کریے، آپ ہم سے ریکارڈنگ لیجئے، آپ ہم سے بائٹ مانگیے، ہم آپ کو بائٹ دیتے ہیں ان کے اس سوال کے جواب پہ۔ لیکن اس جواب کے تعلق سے منان رضا صاحب کی ایک ویڈیو دکھائی گئی کہ وہ پاکستان لاہور میں جا کر آصف جلالی صاحب کو انہوں نے اعلیٰ حضرت کا وارث ہونا کہا۔ تو دیکھیں، منان رضا صاحب کوئی ہمارے اکابر نہیں ہیں۔ منان رضا صاحب نے جو کہہ دیا
وہ ہو گیا یا وہ حرف آخر ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ منان رضا صاحب خانوادہ اعلیٰ حضرت کے ایک شہزادے ہیں، ایک فرید ہیں، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ان کا اپنا موقف ہے، انہوں نے جا کے کہہ دیا۔ اور آپ کو ذہن نصیح کرا دوں کہ ایک بات اور سنیں، یہ جو انہوں نے کہا یہ آج نہیں کہا، ان کی یہ کلپ بہت پرانی ہے۔ انہوں نے جو صراط مستقیم کے جلسے میں لاہور میں جا کے ایک پروگرام میں شرکت کی تھی، وہ آج کی نہیں ہے، بہت پرانی شرکت ہے۔ اتنی پرانی شرکت داری کو آپ آج دکھا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منان رضا صاحب نے آصف جلالی کی حمایت کی اور ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کا یہ کرتے ہیں۔ ایک بات بتائیے، اتنے پہلے وہ گئے اور انہوں نے تعریف کی، کیونکہ وہ اہل سنت والجماعت کے ایک مبلغ ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ پوری دنیا میں ہر جگہ بسے ہوئے ہیں، ہر جگہ آپ کسی کنٹری کا نام بتا دیں، میں وہاں اہل سنت والجماعت کے لوگوں سے، عالم سے، عوام سے انشاءاللہ آپ کی بات کروا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہر ملک میں اہل سنت والجماعت کا نظریہ، یہ فکر، اس سوچ کے لوگ موجود ہیں۔ اگر کسی بھی ملک سے کہیں دعوت آتی ہے اور ہم جاتے ہیں، ان کے اسٹیج پہ ہوتے ہیں اور وہ 7 سال بعد کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں جو خلاف قوانین ہندوستان ہو یا خلاف سرا ہو یا کوئی معاملہ ہو، تو کیا اس کو آپ 7 سال پہلے سے لپیٹیں گے؟ آپ کو کیا یہ دکھ رہا تھا 7 سال پہلے؟ آپ نے منان میاں کو بتایا تھا یہ بات 6-7 سال 5 سال پہلے کہ آپ جن کے اسٹیج پہ جانے والے ہیں وہ آج سے 7 سال بعد یا 5 سال بعد یا 6 سال کے بعد وہ اس طریقے کے بیان دینے والے نہیں نا؟ تو ابھی کے مسئلے کو اب کے طریقے سے حل کیا جائے۔ اسی طرح فاروق خان رضوی صاحب کی حمایت کی بات کی گئی، تو ان کی بھی ریکارڈنگ پرانی ہے، آج کی، کل کی، پرسوں کی، اس مہینے کی بھی نہیں ہے۔ صوفی کلیم رضوی صاحب کی بھی ایک ریکارڈنگ آئی، وہ آج سے کئی ماہ پہلے جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے حق گوئی کی تھی، نظریہ اہل سنت کو بیان کیا تھا، اور نظریہ اہل سنت کو بیان کرنے کی سزا انہیں یہ دی گئی تھی کہ انہیں اریسٹ کر دیا گیا تھا، حکومت نے اریسٹ کیا تھا، تو انہوں نے اس کی مذمت کی تھی۔ اور انہوں نے یہ کہا، اس میں ایک وہ دیوبندی مولوی ہے جس نے ایک بات کو پوائنٹ آؤٹ کی کہ پاکستان بنانے میں علماء اہل سنت کا بڑا حق تھا۔ ایک بات بتا مفتی صاحب، آپ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، عقل آپ کے پاس بھی ہے، آپ نے بھی گھاس نہیں کھائی ہوگی اور روٹی کھانا کھاتے ہو۔ جب بٹوارہ ہوا تھا، 2 ملک بنے تھے، تو بٹوارے میں اس طرف جو علماء گئے تھے تو وہ اہل سنت کے جو علماء تھے، انہیں اہل سنت والجماعت کے علماء نہیں تو کیا کہا جائے؟ کیوں بٹوارے کے ٹائم اس وقت جو آج دیوبندی وہابی تیری جماعت کے لوگ بیٹھے ہیں، انہیں کیا کہے گا؟ اگر وہ کوئی کام کریں گے تو انہیں کیا کہے گا؟ اہل سنت والجماعت کے لوگ جب بٹوارہ ہوا، یہ تو راجنیتک بٹوارہ تھا، یہ تو بہت بڑی کہانی، اس کی بہت بڑی اسٹوری ہے، اس کے لیے تو گھنٹوں کی ایک آڈیو نکالنی پڑے گی جس سے تجھے سمجھایا جائے۔ یہ اتنی پرانی بات کو یہ کہہ رہا ہے کہ علماء، یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ علماء اہل سنت نے بنایا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، یہی تو تحریک چلی تھی نا، انہوں نے تو وہ کہا جو تحریک چلی تھی۔ اس پہ میں پھر کبھی تمہیں سمجھا دوں گا، تمہیں سمجھانے کے لیے اتنا لفظ کافی ہے کہ اس وقت بٹوارے میں جو اس طرف گئے تھے علماء اہل سنت، تو ہم ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہم نے ہندوستان کی ترقی کے لیے کام کیا، تو وہاں کے رہنے والے لوگ وہاں کی ترقی کے لیے کام کریں۔ بھارت ہم سے ہے، ہم بھارت سے ہیں، ہم نہیں تو بھارت نہیں، بات سمجھے؟ ملک وطن میں رہنے والے لوگوں سے بنتا ہے، زمین وطن نہیں ہوتی۔ صرف ہندوستان کی زمین کیا کرے گا؟ لے کے چاٹنا ہے؟ کیا کر لو گے؟ اگر ہم ہی ہندوستان میں نہیں تو ہندوستان ہے کہاں؟ وطن کے باشندوں سے بچتا ہے۔ تو وہاں اگر یہ کہا جائے کہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے بسایا تھا، تو اس وقت جو ادھر بٹے تھے انہوں نے بٹایا تھا۔ اور اتنی چھوٹی سوچ مت رکھو کہ کسی ملک کا بندہ اپنے ملک کی وطن کے بارے میں بات کرے تو تمہیں وہ ہو جائے۔ ارے کوئی بات ہی تو کر رہا ہے، ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ اپنے وطن کے لیے وہ دفاعی جملے کہے، دفاعی پوزیشن لے۔ ہم ہمارے وطن کے لیے حاضر ہیں۔ ارے جب بات پڑے تو ہمیں یاد کرو، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے، یہ کیمرے کے سامنے سج دج کے تیار ہو کے اینکرنگ کرنا بڑا آسان ہے، 4 ٹٹوؤں کو 5-5 ہزار روپے میں جمع کر لینا بڑا آسان ہے۔ آؤ چلو اینکر صاحب نیوز نیشن کے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میں ہندوستان کے اہل سنت والجماعت کے عوام کو لے کر چائنا کے بارڈر پہ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ چلو تم بھی ذرا اپنے دفتر سے باہر نکلو تو، اور حکومت ہند سے مطالبہ کیا جائے کہ چلے ہمیں جانے کی اجازت دی جائے۔ جا کے دکھاتے ہیں نا وہاں اپنا جوہر، چلو وہاں چل کے اپنا جوہر دکھاتے ہیں، اپنی قوت دکھاتے ہیں۔ یہ جتنی دیش بھکتی تمہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے تمہارے اندر آتی ہے، جتنے تمہارے ماتھے پہ بل پڑتے ہیں اور جتنے بڑے بڑے الفاظ آتے ہیں، آؤ چلو بارڈر پہ چل کے دیکھتے ہیں کیا تمہارے یہی تاثرات رہتے ہیں؟ تمہارے الفاظ کی طرح تمہارے اندر جرأت و بہادری بھی ہے، یا بس نام ہی نام کافی ہے؟ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے چلانا یا کوئی آڈیو بنانا یا کوئی ویڈیو ریکارڈ کرنا بڑا آسان کام ہے، اسے عمل تک لے جانا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے بعد
وہاں ایک بیٹھا تھا حیدرآباد کا مولوی علی قادری، ہاں کوئی مولوی ہے یہ علی قادری، یہ وہی ہے جس کا آج سے کچھ ماہ پہلے میڈیا والوں نے زبردست آپریشن کیا تھا، تب یہ ہاں جی کاکا کرتا پھر رہا تھا۔ اس کی ایک ویڈیو پرانی نکال لیں، میڈیا والوں نے اسے بہت تگڑا لتاڑا تھا، وہی جن سے جوتا کھایا تھا پھر جا کے انہیں کے یہاں بیٹھ گیا۔ کیا کرے بیچارہ، 5,000 روپے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بغیر چلے گا۔ انجمن قادریہ کوئی اس کی ہے، اللہ جانے پتہ نہیں کس طریقے سے کیا چلاتا ہے، اور اس نے بھی آصف جلالی صاحب کو ملعون اور وغیرہ وغیرہ کہا۔ ایک بات بتا، جو تو نے کہا تیرے کہنے سے ہو گیا؟ جو تم نے کہا اس کے تمہارے پاس کوئی دلائل موجود ہیں؟ کس اعتبار سے تم نے کہا؟ حوالے کہاں ہیں؟ تم اپنے آپ کو مولانا علی قادری لکھتے ہو، عالم ہو، کہتے ہو اپنے آپ کو، تمہیں یہ نہیں پتہ گفتگو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں، کسی کے بارے میں گفتگو کی جائے تو دلائل پیش کرنے ہوتے ہیں؟ تم نے ملعون کہا اور وہ اسلام کا دشمن کہا، تو اسلام کی دشمنی کس بنیاد پہ تم نے کہا؟ کون سی اسلام کی دشمنی ہے ذرا بتائیں گے آپ عوام کو؟ عوام کے سامنے یہ بھی بات رکھیں گے؟ میری آڈیو آپ تک پہنچے تو ذرا اس کے بارے میں ایک آڈیو نکال دیں آپ اور مجھے وہ دلائل بھیج دیں تاکہ ہم بھی آپ کی بات پہ عمل کریں۔ مجھے امید ہے، یقین ہے کہ آپ مر تو جائیں گے لیکن بھیج نہیں سکتے۔ ہاں، اور آپ کوئی اسکالر، آپ بھی اسلام کے کوئی اسکالر یا ہمارے کوئی ذمہ دار، ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں، اور اکثر عوام اہل سنت آپ کو جانتی تک نہیں ہے۔ ٹی وی پر آپ جو آ جاتے ہیں 5,000 روپیہ لے کے فری کی چائے پینے، تو وہاں سے لوگوں نے آپ کو دیکھ کے جان لیا ہو، بات کی بات ہے، ورنہ آپ کو ماننے والوں کی تعداد ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ نہ ہی کاظمی صاحب کے ماننے والوں کی کوئی تعداد ہے، نہ ہی وہ ہمارا کوئی بڑا ہے، نہ ہی وہ کوئی ہمارا نمائندہ ہے، وہ تو ہماری جماعت سے بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد رہا سوال یہ، ایک صوفی صاحب موجود تھے، صوفی قیصر حسن مجیدی صاحب۔ حضرت آپ کہاں کے صوفی صاحب ہیں؟ آپ نے کہا بریلویزم پر بڑے کیچڑ اچھالے، اور آپ نے کہا فتوے لگنے یہاں سے چالو ہوئے، تو آپ نے ایک جملہ کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے تہوار کا جو سامان پکا ہوا ہوتا ہے وہ لینا منع ہے، اور ہم تو کہتے ہیں آؤ محبت بانٹو، ہندو مسلمان بھائی یا ہندو مسلم، ایسا کچھ کر کے آپ نے کہا۔ یہ بتائیں آپ مسلمان ہونا اپنا ثابت کر پائیں گے؟ یہ بتائیں آپ صوفی جو جس صوفی ٹائٹل کو لے کے آپ گھوم رہے ہیں، یہ صوفی کیا اسلام کے ماننے والوں میں سے ہیں، یا آپ کوئی اسلام کے باہر سے کوئی نیا صوفی ٹائٹل لائے ہیں، یا کوئی یہ نیا اسلام یا کوئی نیا دین ہے جو ایسا دین ہے جو مسلمان اور غیر مسلم کو ایک کر کے بنا ہو؟ کیوں آپ کو کلمہ شریف کا ترجمہ نہیں پتہ؟ چلیں ایک کام کریں، آپ سے کہاں میں اتنی بڑی باتیں کر رہا ہوں، آپ کے لیے صرف ایک پیغام ہے کہ آپ یہ بتائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صرف لا الہ اس کا ترجمہ پیش کر دیں، لا الہ کا ترجمہ پیش کر دیں، اور اس کے بعد جب آپ اس کا ترجمہ کریں نا تو فوراً پھر آپ اپنے جملے کی بھی وضاحت پیش کریں کہ ہم کہتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی۔ آپ جب سب کو بھائی بناتے ہیں، وطنی بھائی اور ہے، یہاں آپ ذرا وہ فلسفے وغیرہ نہ جھاڑیے گا، منطق اور فلسفے ذرا بھی مت جھاڑیے گا، کیونکہ الحمدللہ آپ سے جو مخاطب ہے وہ آپ کو اور آپ کی تمام تر توڑ مڑوڑ والی عادتوں سے بڑی اچھی طرح واقف ہے، آپ کو ہر طریقے سے مروڑنا اور توڑنا آتا ہوگا، ہم جانتے ہیں یہ بات، کیونکہ بھائی اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں نا جو بہت بڑے بڑے دنیا دار ہیں، تو رنگ تو آپ میں بھی ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے ٹائٹل صوفیزم کا لے رکھا ہے، تو ہم تو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کون سی ہستی ہیں۔ چلیں آپ لا الہ کا ترجمہ پیش کریں، اور اس کے بعد آپ نے جو کہا نا ہندو مسلم بھائی یا سکھ عیسائی، یا جو آپ نے جو بات کہی نا ہندو مسلمان کو ایک کرنے والی، محبت کرنے والی بات، ذرا اس کی وضاحت پیش کر دیں، اور یاد رکھیں آپ نے جملہ صرف ہندو مسلمان کہا ہے، وہاں پر آپ وطنی بھائی اور یہ آپ نے کوئی قید نہیں لگائی، تو آگے بھی آپ قید نہیں لگا سکتے۔ آپ سب سے پہلے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کریں اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں اسلام اور شرع کی روشنی میں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کے بارے میں اور بھی بڑی گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ، وضاحتی گفتگو۔ درمیان میں ابھی اصل بات 22 گھنٹہ ہوا ہے آپ کی اس گفتگو کو، اور 22 گھنٹے کے اندر مجھے ابھی ملی ہے، اور میں نے ابھی ملی، تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نا، قرض نہیں رکھا جاتا کسی کا، ہم قرض نہ لیتے ہیں اور نہ ہی قرض رکھتے ہیں۔ آپ کا آیا، ہم نے تڑ سے آپ کو جواب دے دیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک مولانا شمس الدین رضوی صاحب بیٹھے تھے، جنہوں نے اپنے موقف کو بھرپور طریقے سے رکھا، اور انہوں نے کہا
کہ انہوں نے بار بار کہا، اور یہی موقف ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آصف جلالی نے اہل سنت کے خلاف ہندوستان کے خلاف بات کی ہے تو ان کا اہل سنت والجماعت کا عالم ہونا اور ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے ہیں، ان کا ملک پاکستان ہے، ہمارا ملک ہندوستان ہے، اور ہمارے ملک کی حفاظت ہم پر سب سے اوپر، ہمارے ملک کی حفاظت جب کوئی مسئلہ پڑے تو ہم پر ہے نا، تو ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، اور جس طریقے سے ضرورت پڑے گی، جس طرح سے ضرورت پڑے گی ہم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ مناظرہ، آپ وطنی طور پہ مناظرے کی بات ہو، گفتگو کی بات ہو، تقریر کی بات ہو، تحریر کی بات ہو، بندوق لے کے بارڈر پہ نکلنا ہو، جس طریقے سے وہ چاہیں اس طریقے سے وہ اپنا کام کر لیں، ہم اپنا کام کر لیں گے۔ ہمارا وطن ہندوستان اتنا نہ کمزور ہے، نہ اتنا چھوٹا ہے، نہ اتنا لاچار اور اتنا مجبور ہے کہ کسی کے کہنے سے ہمارا ملک ہل جائے گا۔ ایسے 365 گیدڑ دن بھر میں گیدڑ بھپکیاں دیتے رہتے ہیں، نہ ہمارے وطن پہ کوئی اثر پڑتا ہے، نہ ہمارے وطن کے اندر رہنے والے لوگوں پر۔ ہم اپنے وطن کی حفاظت کرنا، اپنے وطن کو بسانا اور بچانا بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میرے اس پیغام کو خوب اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بسا لیں کہ ہم اگر ہر کسی کی بات پر جواب دینے لگ جائیں، ہر کسی کی بات پر اگر ہم بڑے معاملات پیدا کرنے لگ جائیں تو کسی کی بات ایسی نہیں کہ جس سے آپ خالی رہ جائیں۔ میں آگے چل کے ابھی آپ کو اس کا بھی آئینہ دکھاتا ہوں۔ ایک محترمہ باقی رہ گئی جن کے حوالے سے عرض کرنا ضروری ہے، عنبر زیدی صاحبہ، جو ہر نیوز چینل پر اکثر بیٹھی ہوا کرتی ہیں، جنہیں راجنیتک وسلیشک کہا جاتا ہے، یعنی راجنیتی کے ودوان، یعنی گیانی ہیں، یہ بہت گیان ہے ان کے پاس، بہت زیادہ ان کے پاس علم ہے راجنیتی کا۔ دیکھیں ہم تو راجنیتک لوگ ہیں نہیں، ہم تو عالم لوگ ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ہمارا مسئلہ اس میں نہیں، کیونکہ آپ نے ہمارے مذہب کے بارے میں کہا ہے، اور یقیناً آپ ہمارے مسلک، ہمارے مذہب سے تو ہے نہیں، تعلق نہیں ہے آپ کا، آپ کسی الگ سے ہیں، اور اس کے بعد اس وقت آپ بی جے پی کے ایک اسپوک پرسن ہیں، اور آپ بی جے پی کے عہدیداروں میں سے ایک ہیں، عہدیداران میں سے ایک ہیں۔ تو میں آپ کو عرض کر دوں، آپ نے وہاں ایک حدیث شریف بھی پڑھی تھی، اور جسے آپ پڑھ نہیں سکی تھیں، ہے نا، آپ نے حب الوطن من النفس الایمان کر کے اس طریقے سے آپ نے پڑھا کہ آپ سے اس کے الفاظ بھی ادا نہ ہو سکے۔ تو دیکھیں جب آپ کو آتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے، آپ پڑھ نہیں پاتی ہیں، آپ کو پڑھنا آتا نہیں ہے، احادیث شریف وغیرہ عربی کے معاملات ہیں، تو آپ نہ بولا کریں، زیادہ اچھا ہوگا، آپ کی عزت بھی بچی رہے گی اور آپ کی بھلائی بھی اسی میں ہے، لیکن آپ خواہ بولتی چلی جاتی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی ہمارے اسلامک اسکالر نہیں ہے، ہمارے کوئی رہنما نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، مولانا نہیں ہے۔ کیوں محترمہ؟ ڈگریاں اب آپ بانٹیں گی، ہمیں آپ سے دستخط لینی پڑے گی کہ ہم مولانا ہیں یا نہیں ہیں، ہم عالم ہیں یا نہیں ہیں، یا جن کے حوالے سے آپ نے کہا آصف جلالی صاحب وہ پاکستان کے ہیں، پاکستان کے لوگ انہیں علماء مانتے ہیں اور وہ باسند عالم ہیں، انہوں نے مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے، کتنی کتابیں لکھ ڈالی ہیں، ان کے بے شمار خطبے خطاب موجود ہیں، جتنے آپ نے یہ 10-15 ہزار روپے لے کے میٹنگیں اٹینڈ کی ہوں گی، جتنے ویڈیو چینل پہ بیٹھی ہوں گی، ان سے کہیں زیادہ ان کے خطابات موجود ہیں، ان کا مدرسہ چلتا ہے، وہ مدرسے چلاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ الگ بات ہے غیر ملک ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، وہ عالم ہی نہیں ہے۔ یہ کس بنیاد پہ آپ نے کہہ دیا؟ کیوں ان کو یا پوری دنیا کے مسلمانوں کو عالمت کی ڈگری لینے کے لیے آپ کے پاس آنا پڑے گا؟ اور آپ نے پھر یہ بھی کہا کہ فتویٰ لگائیے، انہوں نے اگر ہندوستان کے خلاف بات کی تو فتویٰ لگائیے۔ فتویٰ کس شکل میں چاہیے آپ کو؟ فتویٰ کب دیا جاتا ہے؟ مفتی مولانا شمس الدین صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ استفتاء پیش کریں، ہم فتویٰ دینے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے، آپ استفتاء پیش کر دیں، آپ کو فتویٰ بھی دیا جائے گا، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ بریلوی مذہب کے، بریلوی مسلک کے لوگ، بریلوی مسلک کے مولانا ارشد رضا خان صاحب جو ہمارے حضور قائد ملت ہیں، شہزادہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمۃ رضوان ہیں، انہیں ہم قائد ملت کہتے ہیں، انہیں ہم قاضی القضات فی الہند کہتے ہیں، اور انہیں ہم اپنا بڑا مانتے ہیں۔ آپ نے ان کے اوپر بھی نشاندہی کی اور ان پر آپ نے ایک طنز کسا کہ وہ اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلاتے ہیں۔ کیوں محترمہ؟ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ جب کوئی چیف جسٹس راجیہ سبھا کا ممبر بنتا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب کوئی چیف جسٹس رہتے ہوئے اس پد پہ کسی ایک سماج اور کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرے، اس وقت آپ کی زبان پہ کیا دہی جم جاتی ہے یا گھن لگ جاتے ہیں، زبانیں کٹ جاتی ہیں، تب آپ بول نہیں پاتی؟ چیف جسٹس کو کس نے یاد دے دیا؟ کب ایسا ہوا تھا آج سے پہلے کہ چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ راجیہ سبھا کا ممبر بن جائے؟ تو آپ کیا کہیں گی کہ اس چیف جسٹس نے راجیہ سبھا کے ممبر بننے سے پہلے چند دن پہلے جو فیصلے کیے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو جس پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے اسی نے اسے راجیہ سبھا ممبر کا آفر دیا، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس نے انصاف کے ساتھ وہ فیصلے کر دیے ہوں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو اس پارٹی کا کوئی رول نہیں رہا ہوگا؟ کیا آپ اس پر کوئی وضاحتی بیان دیں گی
کیا کسی نیوز چینل پر بیٹھ کے آپ اس تعلق سے بات کریں گی؟ اور آپ نے کہا وہ اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلاتے نہیں ہیں. ہم اہل سنت والجماعت کی عوام اور علماء اور ائمہ مساجد انہیں چیف جسٹس کہتے ہیں، قاضی القضات کہتے ہیں، لیکن وہ قاضی القضات فی الہند ہیں. اسلامی معنی میں قاضی ہوتا ہے، شرعی قاضی ہوتا ہے، جو چاند کا اعلان استفتاء ان کے پاس پیش ہو تو فتاوے دیتے ہیں. جو مسلمانوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس آف انڈیا، پورے وطن کے لوگوں کے لیے، پورے ہندوستان کی عوام کے لیے چیف جسٹس نہیں کہلاتے ہیں. وہ کوئی کوٹ قائم کر کے نہیں رکھے ہیں، وہ قاضی القضات فی الہند ہے. یہ عربی کا معاملہ ہے، تو قاضی کہلانے میں کیا دقت ہے؟ کیوں آپ کی جماعت میں قاضی نہیں ہوتے؟ آپ جس جماعت سے تعلق رکھتی ہیں وہاں کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا؟ اور یہ قاضی القضات آج زندگی میں پہلی بار ہندوستان میں بنا ہے کیا؟ یا یہ قاضی القضات کا معاملہ پہلی بار ہی آیا ہے؟ اس سے پہلے کبھی قاضی نہیں تھے. اس سے پہلے سرکار حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمۃ الرضوان قاضی القضات فی الہند تھے. اور آج بھی ہندوستان کے ہر علاقے میں، ہر صوبے میں قاضی موجود ہیں. تمام قاضیوں کے قاضی اشرف میاں ہیں. اس پر کوئی مسئلہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے. اور بھی وضاحتی گفتگو آپ سے کی جائے گی آئندہ، کیونکہ وقت بڑا کم ہے، اس لیے صرف آپ کے موٹے موٹے سوالوں کا جواب دے کے نکلنا چاہتا ہوں، تاکہ لوگ جو آپ کی یہ نیوز چینل کی رپورٹنگ سنیں تو انتشار میں نہ پڑیں اور لوگوں کے دماغ میں الجھن نہ پیدا ہو. اس لیے دینا ضروری ہے. یاد رکھیں مسلمانوں، آپ سے کلام کر رہا ہوں، پریشان نہ رہیں. ہر شر میں خیر چھپی ہوتی ہے. ان بکواسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یاد رکھیں کہ بولنے والے کبھی کچھ کر نہیں پاتے، گرجنے والے برس نہیں پاتے، برسنے والے کبھی گرجتے نہیں ہیں نا. تو ان کو گرجنے دیں، ان کے گرج سے کوئی لینا دینا ہمیں نہیں ہے. آئیں اب جس حوالے سے، جس طریقے سے انہوں نے منان میاں اور فاروق صاحب اور صوفی کلیم منفی رضوی صاحب کو مجرم بنا دیا ہے، اور اس میں وہ کاظمی جو دیوبندی ہے، حسن کا وضاحت کاظمی جو مفتی ہے دیوبندی، اس نے اور عنبر زیدی وغیرہ نے کہا کہ جو دیش ورودی بات کرے اور جو اس کی حمایت کرے وہ سب آتنکوادی ہیں اور وہ سب ٹیررزم ہیں، ان سب کو جوتے مارے جائیں اور ان سب کو فلا کیا جائے. آئیے تھوڑا سا آپ کو تاریخ، زیادہ پرانی نہیں، کچھ دن قبل کی بات پہ لے چلتا ہوں، تاریخ پہ لے چلتا ہوں. اصل بات عوام کا جو ذہن ہے نا وہ بڑا کمزور ہو گیا ہے. نئی باتیں روز شگوفے کی طرح نکلتی ہیں اور لوگ نئی باتوں میں الجھ جاتے ہیں. پچھلی باتوں سے ان کا ذہن نکل جاتا ہے. آئیے آپ کو یاد دلاتا ہوں میں. ایک ہمارے ہندوستان میں ایک بابا تھے گجرات شہر میں، جن کا نام تھا آسارام. گجرات کے آسارام باپو ہیں جن کے پاس باقاعدہ آشیرواد لینے، ان کو نمن کرنے اور ان کے اسٹیج پہ چڑھ کے ان کے ساتھ ناچتے گاتے پڑھتے اور ان سے آشیرواد لے کے ان کی خوب زوردار تعریف کرتے تھے لال کرشن آڈوانی صاحب. نریندر مودی صاحب جب گجرات کے سی ایم تھے اس وقت یہ آسارام باپو کے اسٹیج پر جاتے اور ان کو مارگ درشک بتاتے اور ان کے ساتھ گاتے، بھجن کرتے اور ان کی خوب تعریفیں کرتے اور خوب تعریفیں لوٹتے. اس کے بعد اس وقت، آج نہیں، اس وقت جب یہ آسارام باپو صاحب گجرات کے بہت بڑا آشرم چلاتے تھے گجرات میں، اور اس وقت ان کے اوپر کوئی کرمنل چارج نہیں لگا ہوا تھا، اس وقت یہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے. میرے جملوں پر غور کریں، جب ان پر کوئی کرمنل چارج نہیں لگا ہوا تھا، جب یہ بہت بڑے مہنت مانے جاتے تھے، سنت مانے جاتے تھے، لوگ ان کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. لال کرشن آڈوانی صاحب، نریندر مودی صاحب جو گجرات کے سی ایم تھے، ادھو ٹھاکرے صاحب، کمل ناتھ صاحب، فاروق عبداللہ صاحب، ایچ ڈی دیو گوڑا صاحب، ہیما مالنی، اشوک گہلوت صاحب، موہن بھاگوت صاحب، اما بھارتی، شیوراج سنگھ چوہان صاحب، پروین ٹکڑیا صاحب اور اٹل بہاری واجپئی صاحب جو اس وقت لوک سبھا کے سانسد تھے. ہاں، لکھنؤ سے یہ اس وقت کے سانسد تھے، ہے نا، لوک سبھا سانسد تھے یہ لکھنؤ سے. اٹل بہاری واجپئی صاحب یہ بھی جاتے تھے. اور وسندھرا راجے جو اس وقت سی ایم تھیں راجستھان کی، اور جے پور جب یہ جاتے آسارام باپو تو جے پور میں ان کا کوئی کاریکرم ہوتا تو وسندھرا راجے صاحبہ وہاں آتی اور ان سے آشیرواد لیتی اور وہ ان کو خوب آشیرواد دیتے اور ان کو کہتے کہ آپ پھول ہیں، پھول کی طرح مہکیں، خوب ان کے بارے میں کہا کرتے تھے. اور اس وقت ان کی دعائیں لینا بڑا گرو کی بات اور بڑے فخر کی بات ہوتی تھی نا. راج ناتھ سنگھ صاحب بھی جاتے تھے اور نوجوت سنگھ سدھو، ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ
کرکٹر بھی کرکٹ میں اسپیچ دیا کرتے تھے اور کہیں بھی کچھ بھی شعر بولتے رہتے ہیں. انہوں نے جو پتہ نہیں کیا کیا شعر بول دیا ہے, ان کا شعر سن کے تو ہنسی آتی ہے. دگ وجے سنگھ جو پہلے پورو ایم پی کے سی ایم رہ چکے ہیں, یہ سب لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے, آسارام باپو کے پاس, جب ان کے اوپر کرمنل چارج نہیں لگے ہوئے تھے اور ریپ کے چارج 376 144 وغیرہ ان پہ نہیں لگی تھی. آئیے اس کے بعد بہت سارے لوگ ہیں, میں زیادہ نہیں, صرف 2 ادھارن پیش کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے اور زیادہ لمبی گفتگو کرنا ضروری بھی نہیں سمجھتا میں, کیونکہ اس طرح کے پروپیگنڈے ہوتے رہتے ہیں اور ان پروپیگنڈوں سے نہ ہمارا کچھ بگڑتا ہے, نہ ہمارے مذہب کا, نہ ہمارے اکابرین کا, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. ایک بابا آئے تھے گرمیت رام سنگھ ہریانہ کے, جن کے پاس ڈیرا سچا سودا کر کے کوئی جگہ تھی جہاں پہ گرمیت رام سنگھ صاحب ہوا کرتے تھے. پی ایم پد پہ ہونے کے بعد پی ایم مودی صاحب سوچھتا ابھیان کے لیے ان کی بڑی تعریف کرتے تھے اور ان کو بڑا ساتھ لیا, یہاں تک کہ پی ایم مودی, پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی صاحب نے بابا گرمیت رام سنگھ کو مارگ درشک بھی بتایا کہ یہ مارگ درشک ہیں, ہمارے آدرش ہیں, آدرش پروش ہیں, اور ان کے لوگوں کو پتہ نہیں کتنے ورڈ سے کہے ان کے بارے میں اور کتنی تعریفیں کی. اور یہ کہتے کہ جب میں ادھر آتا تو مجھے ڈیرا سچا سودا پہ میں حاضری دینے کا بھی سوبھاگ پراپت ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو ابھی امرندر سنگھ صاحب, کیپٹن امرندر سنگھ صاحب جو ابھی پنجاب کے منتری سی ایم ہیں, یہ بھی ان کے پاس جاتے. اس کے علاوہ اکثر پارٹیوں کے منتری, ان کا دستہ, نیتا, سانسد, ایم ایل اے ان کے پاس جاتے آتے رہتے ہے نا. تو اب آپ مجھے بتائیں, اگر کسی کے جملے جو آج کے بیان ہیں, یا کوئی آج کرمنل ہو گیا اور اس سے کسی نے 4 دن پہلے, 20 دن پہلے, دوست یہاں تک کہ 10 دن 1 مہینہ پہلے ملاقات کی, تو کیا وہ مجرم ہے؟ یہاں تو بات کئی سال پہلے کی ہے. اگر آپ صوفی کلیم رضوی صاحب, منان رضا صاحب اور فاروق خان رضوی صاحب کو مجرم کہتے ہیں, یہ جیسے ابھی اس نے کاظمی نے کہا, مفتی حسن وضاحت کاظمی نے کہ جوتا مارو, تو آپ بتائیں یہ جن لوگوں کا میں نے نام بتایا, لال کرشن اڈوانی, نریندر مودی اور وغیرہ وغیرہ جتنے لوگ ہیں, آسارام کے پاس جاتے تھے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو چارجز اس پہ لگے وہ ان سب پہ لگائیں گے. بابا گرمیت رام سنگھ جو ڈیرا سچا سودا والا ہے ہریانہ والا, اس پہ جو چارجز لگے وہ ان سب پہ لگائیں گے. کیا ان کے جرموں میں ان سب کو بھاگیدار سمجھیں گے؟ ان کے جرموں میں ان سب کو ساجھیدار سمجھیں گے؟ کس بنیاد پہ آپ بات کرتے ہیں؟ ہوش کے ناخن چبائیں, عقل رکھیں, ہوش کے گھوٹ پئیں, ذرا ہوش میں آئیں, منہ پہ پانی ماریں, عقل کا استعمال کریں. دیش توڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. آئیے مل کے دیش کو جوڑتے ہیں, آئیے بھارت کے رہنے والے تمام بھارت واسیوں کو ایک کرتے ہیں, محبت پھیلاتے ہیں. ہمارا پیغام محبت ہے, محبت سے باتیں کرتے ہیں. ہم سب وطنی بھائی چارے کو ملا کر ایک ساتھ رہتے ہیں, ایک دوسرے سے وطنی رشتہ قائم رکھتے ہیں, پڑوسی کا حق ادا کرتے ہیں. اسلام کی تعریف اور اسلام کی تعلیمات انشاءاللہ میں دوبارہ پھر آڈیو میں بیان کروں گا, اور اب اس کو کرنا ضروری بھی ہے. انشاءاللہ دوسری آڈیو کا انتظار کریں, وہ ضرور آئے گی آپ کے سامنے. فی الحال ان کے سوالوں کا جواب دے کر میں چاہتا ہوں عوام کو الجھن میں نہ ڈالا جائے, اور عوام ان کے چینل کے ڈیبیٹ کو سننے کے بعد اس کو سن لے اور مطمئن ہو جائے اور فیصلہ کر لے, اور ان کے ناپاک چہرے اور ان کی سازشیں, ان کے پروپیگنڈے اور ان کے آقا جو انہیں حکم دیتے ہیں ان کا پردہ فاش ہو جائے. آپ کا خادم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.